اپنے حصے دی مجلس دا آغاز بحیثیت طالب علم اس مجتہد دے جملے تو جدے متعلق مشہور ہے جو 12ویں امام دی دعا دا پیدا ہوئے ہوئے تھوڑی اس گل تے تک نہیں پئی اس دا نا ہے 12ویں اس دا لقب رکھی آئی صدوق صادق دی جمع ہے جن امام زمانہ صادق آکھے کوشش کرے سا میری پڑھائی تھوڑے اندر اتر بنجے یعنی اس انسان نو میرا سلام بلکہ اس دی جوتی تے میرا بوسا ہے جن امام زمانہ آکے تو صدوق ہے یعنی صادق دی جمع کیونکہ بلا شیخ صدوق کی کتاب لکھی آئی مجالس صدوق اس وچ روایت سرکار حضرت علی توئے راوی خود امیر لکھن والا شیخ صدوق ہے کتاب مجالس صدوق ہے انشاءاللہ بات سے میں گرہ شروع کر دیتی ہے سمجھنا اسی ادھار رہا میری بات سمجھو لکھن والا شیخ صدوق ہے بات حوالہ اس تو دے اندر پہ جو میری مجلس تے اعتراضات زیادہ ہوندے وہ راوی خود سرکار علی ہے شیخ صدوق لکھیا ہے علی فرمیدن انسان دے گناہ زمین تے آسمان دے فاصلے تو زیادہ ہوئے شیخ صدوق مجالس صدوق لکھن والا صدوق ہے کتاب مجالس صدوق ہے میں بات اس تو نہ چاہتا یہ ان ساری ذمہ واری شیخ صدوق تے ہے میں چھوٹا ٹھکا ہے کیونکہ جس دا مثال حوالہ دیتا بنے وہ ذمہ وار ہوندہ ہے وہ لکھے علی فرمیدن انسان دے گناہ زمین تے آسمان دے فاصلے تو زیادہ ہوئن بارش دے قطریاں تو زیادہ ہوئن درختہ دے پتیاں تو زیادہ ہوئن علی فرمیدن جس دے اتنے گناہ ہوئن او مشہد میرے رضا دی زری چم لوے تا انہیں سمجھے میں ماں دے شکم وچوں ہون بہر آیاں بات سمجھ رہی کیونکہ مجلس بسم اللہ مجلس ایک فکر ہے ایک درس ہے اس اللہ دی پوری کائنات فرقے کسی مسلک تے سوال نہیں امت مصطفیٰ تے سوال ہے مجلس اچ بیٹھے ہر بندے تے سوال ہے جو اللہ دی پوری کائنات سب تو بڑا ظلم کیا ہے ظلم دی تشریح ہے اگر ظالم ہے تو نماز ضائع اگر ظالم ہے تو روزہ ضائع اگر ظالم ہے تو حج ضائع یعنی اللہ کوئی عمل قابل قبول نہیں کردا اگر ظالم ہے ہن ظالم کون ہے اس کو ظلم کیڑا ہویا ہے جس دی وجہ تو تمام اعمال ضائع ہو گئے اللہ دی پوری کائنات سب تو بڑا ظلم ہے خم غدیر دے خطبے دا انکار کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے میں بسم اللہ کرا کوشش کرے یہ بہت بڑا ظلم ہے اگر آج تیرے گھر اولاد ہے تو بوجہ محمد اگر تو رزق آندہ پہ تو تصدق محمد اگر آسمان قائم ہے تو بوجہ محمد اگر زمین قائم ہے تو بوجہ محمد ایک کتنا بڑا ظلم ہے تو کلمہ پڑھ کے ظلم کیتا ہے او محمد علی منواوے تو نہ مننے اے ظلم ہے یا پیغمبر تے الزام لا پیغمبر سمجھا نہیں سکیا جو علی کیا ہے آدم تو لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی اپنے وسیع آئی تعارف نہیں کرایا جب میں مقام غدیر تے حسنین دے نانے حسنین دے بابے دا کرایا ہے رسول فرمے دے پین جڑے جڑے پلان میں آکھاں او لہا لو سارے بھائی پڑھ دے راندے جو پیغمبر آکیا او پلان لہا لو جنہ دے نس ونجن دا خطرہ ہے میری تحقیق نہیں جو رسول او پلان لہا ہے جنہ دے نس ونجن دا خطرہ ہے پیغمبر فرمایا جڑے جڑے میں آکاں اولا حالو مولا کڑے کڑے فرمایا مقداد دلالو کمبر دلالو سلمان دلالو بوزر دلالو ابو ذر دلالو عزیفہ دلالو یا رسول اللہ اے پلاڑ کیوں لہنا ہے پیغمبر فرمے دن فیصلہ پاکے ممبر بھی پاک ہوئے
یعنی مقام خم غدیر تے کتنا خوبصورت منظر ہو سی جدا علی دا اٹھ دا ہاتھ بطول ڈٹھائے ذاکری دنیا چے پہلی دفعہ کے ممبر دی دنیا چے پہلی دفعہ جملہ ہے تاریخی چیز دا حصہ ہے زہرا دا پہلا تے آخری حج ہے حسنین بھی مقام غدیر تے موجود ہیں جناب بطول بھی موجود ہیں جناب حضرت ام سلمہ نبی دا حرم بھی موجود ہے کچھ بات ایسی ہوں دی جو ذہن چ بڑی گھاٹ اتر دی اسا پاکستان دے ہر ممبر تے ویندے تو سب بڑے مرضی والے بولنا ہوئے تو دل چاہے تے شمون یہودی دے کتے تے بول پو تے جے نہ بولو تو حدیث رسول ثقلین تے نہ بولو یہ تو ہر بندے نے پتہ ہے مسجد وچ کے کرنے لیکن لگو یہ کوئی نہیں پتا جو مسجد چوبہ ہرا کے کرنے بتا سمجھو 2 رکعت نماز دا نا عبادت ہے 26 گھنٹے اس 2 رکعت دی حفاظت دا نا عبادت ہے اگر گھر تو مسجد چوبہ ہرا میں بولے تو تیرا بولن عبادت ہوئے اگر گلی بھی ٹر ہے تو تیرا ٹرن عبادت ہوئے اگر مسکرام ہے تو تیرا مسکرامن عبادت ہوئے اللہ یوسف دے رنگچ قرآن تین تمن سمجھایا ہے تو ترے دا کر تو سا سن لے فریش ہو گئے ان تھوڑا سا بوجھ اپنے آپ تے پالو اللہ یوسف دے رنگچ قرآن سمجھایا ہے قرآن آدھا ہے زلیخا یوسف نو 7ویں کمرے چلے گئی قرآن آدھا ہے زلیخا دروازے بند کر دی گئی ہے 7ویں کمرے چوان کے زلیخا یوسف دے دامن چاہت پایا ہے فرمان علی دا ترجمے مقبول دے زمین دی 70 اس وقت زلیخا دے کمرے چک بت پہ آئی تفسیر آدھی ہے زلیخا اپنے سر تو چادر لہا کے اس بت تے دے چھوڑیے جناب یوسف فرمیدن زلیخا اے کیا ہوں آکھا میرا رب یوسف آدھا کیتا کہ اسا کیا پردہ میں نہ چاندی میرا رب میرے عیب بیکے یوسف فرمایا زلیخا تو تک کیتا ہے پر میں یوسف دا رب پردیا دا محتاج نہیں تو جن سمجھے تو بسم اللہ کرے بھائی کیا بات بزرگ اتنے بیٹھے یا علی بھائی تھوڑی اوکھیں سو کہ پچھلے 5 منٹ تو مزاج بنیا تو ہاڑے والی پڑھائی شروع کر دے ساں تو ہاڑے والی پڑھائی ہوندے جتے تو سا اٹھو ببو وہ جتے تو سا دستخط کرنے ہوندے نا فلانا فیل گیا تو فلانا پاس آخری 5 منٹ میں دستخط کرا لے سے تھوڑی ساری اوکھیں سو کی سن لو فرمیدن زلیخا میں یوسف دا رب پردیا دا محتاج نہیں میں یہ بات کردہ رہاندہ زلیخا اس وقت خود کافرہ رب جھوٹا وط بھی پردہ شارع علی ذاکر سمجھ آوانجے زلیخا اس وقت کافرہ رب جھوٹا وط بھی پردہ تیرا رب بھی سچا زلیخا قرآن آدھا یوسف دا دامن نہ پیوئے کوئی تفسیر کوئی تاریخ کسے مذہب دا عالم ثابت نہیں کر سکتا جناب یوسف زلیخا دلچسپی لئی ہوئے زلیخا کوشش کر دی رہی ہے یہ یوسف متوجہ بھی ہوئے دلچسپی لوے میرا چہرہ بیکے لیکن قرآن آدھائے ناکام رہی ہے زلیخا دی نگاہ یوسف دی پشتے یوسف دی نگاہ دروازے تے زلیخا سمجھئے یوسف توجہ نہیں کردہ دامن ہاتھ پا کیا دی یوسف تیریاں اکھاں بڑیاں خوبصورت ہیں انہا خوبصورت اکھاں نال ایک وری میں زلیخا دا چہرہ وے قرآن آدھا جڑا آنکھیں چہرہ وے جناب یوسف ان ہاتھ دا اشارہ کر کے فرمیدن زلیخا اے اکھاں میریاں نہیں اے کسے دی یال بڑی مہربانی اکھاں میریاں اے کسے دی امانت ہے میں مجلسہ سرگودے ویسے گھاٹ پڑھدا جدا مجلس دے دوران انسان دی ذات دا مسئلہ ہوئے نہ نعرہ مرین دا نہ صلوات پڑھ دا نہ واہ واہ کریں دے
جملہ اس وجہ تو نہیں ہے کہ تو میری ویری نعرہ مارو. کائنات وچ علی یو کریم ہے, اس دا شکوہ کر کے بھی بندیاں روٹی کھا دیئے, تعریف کر کے بھی بندیاں روٹی کھا دیئے. یوسف پہ پرویدن زلیخا اے میریاں نہیں, یہ کسے دی امانت ہے, متا جس امانت دیتی ہے وہ ناراض ہو ونجے تین جنا کہ یوسف میں تین اس وجہ تو نہ ہندی تیاں جو غیر عورتاں دے چہرے ویدہ پھریں. ہر بندہ مجلس بہ کے گھر بہ کے علی دی امامت دعوے دار ہے. سب تو پہلے میں غضنفر گوندل کو پوچھو, میں ایک میرا امام علی ہے, تیرا امیر کون؟ میرا امیر علی ہے. جس بندے دی گردن تے ہاتھ رکھ سو اکسے تے کو نہیں پتا میں علی آلہ ہیں. علی فرمیدن ایسا کوئی مسلک نہیں جڑا میں نہ مندہ ہوئے, ایسا کوئی مذہب نہیں جڑا میں علی نہ مندہ ہوئے. حسنین دا بابا فرمیدن میں نہ ہر کوئی مندہ ہے, میری گل سارے نہیں مندے. جڑا گل نہ مننے ہے کہ جڑا معصوم دی گل نہ مننے, قرآن تو پوچھ دے. قرآن آدھا شیطان اللہ انتا منی آئے, اللہ دی گل نو نہیں منی آئے, لہذا لانتی ہو گیا. پیغمبر فرمیدہ ہے ہر بندہ انگلیاں چم چم کے میں محمد نبی تا مندہ ہے, میری خم غدیر علی گل نہیں مندے. چلو ایک ایسا سوال کردہ جڑا ہر بندے دے ذہن اچ گردش کرے. ویسے میری مجلساں ساریاں تو سا سیڈیاں سنو, میں کسا سیڈی چ بڑا گھٹ آکے اسی مومنو کیوں نہیں آتا؟ میرے کو کوئی بیماری ہے؟ فرمان ہے تیرے چھویں امام دا. پوچھیا گیا ہے یبن رسول اللہ, تو آدھے نزدیک مومن دی نشانی کیا ہے؟ چھویں امام تو پوچھے گیا. یہ آخری تو آدھے واسطہ کوڑی گھٹی تو پتہ کو کام شروع. چھویں امام تو پوچھا گیا ہے مولا مومن کون ہے؟ ہر بندہ شیعہ ہر کوئی ہے, تاریخ دی روح نال شیعہ چار ہیں. شیعہ نے معاویہ کو لکھا پڑا بندہ بیٹھا غلطی ہوئے یاد کرا چکرے. شیعہ نے ابو سفیان, شیعہ نے بنو عباس, شیعہ نے علی. ایک کیوں میں آکھے چار شیعہ؟ کیونکہ رسول دی حدیث ہے یا علی تو تا تیرے شیعہ کامیاب ہو سنے. دا مطلب ہے باقی سارے ناکام, علی علیہ کامیاب ہے. ہون امام صادق تو پوچھیا گیا ہے تو اڈا شیعہ کون, تو اڈا مومن کون؟ تو چھویں امام بڑا آسان جہا مسئلہ حل کر چھوڑیا. فرمایا سارے مومن دی نشانی ہے ایک لکھاں دی تعداد ہوئے, پتہ نہ چلدا پہ ہوئے علی علیہ کہڑا ہے اور غیر کہڑا ہے. لکھاں دی تعداد اچ پتہ کرنا ہوئے. مولا جو لاکھ دے لاکھ ہاتھ کھڑا کر کے آکھن علی میرا امام ہے, جعفر و صادق میرا امام ہے, قائم حجت میرا امام ہے, وقت بندہ کے کرے. معصوم فرمایا انہاں دی زبان تک نہیں رہنا, زبان نال تا ہر کوئی دعویٰ کرے سی علی میرا امام ہے, جعفر صادق میرا امام ہے, امام مہدی میرا امام ہے. تیرا چھواں امام فرمیندہ ہے ہزاراں دی تعداد ہے. اگر اس بندے دا پتہ کرنا جس تے اسا 14 راضی, ساڈا اللہ راضی, ساڈا سچا مومن وہ ہوئے جس دی کان اتے اذان دی آواز پہنچ ونجے, اگر گھر ونجے ساڈا نہیں مسجد والے ونجے, ساڈا 14 دا ہے. اذان دی آواز سن کے میں بسم اللہ کرا. یہ کس دا فرمان ہے؟ چھویں امام دا, جس دی وجہ تو آئی تیری فقہ دی پہچان ہے. تو کس فقہ نال تعلق رکھنا ہے؟ فقہ جعفر و صادق. ویسے پیغمبر جتنیاں جنگاں لڑی ہیں, 63 سالہ زندگی دی رسول دی زندگی دی ریسرچ کرو, پیغمبر جتنیاں جنگاں لڑی ہیں 73 فرقے دی تفسیر چاہو. مجلس وچ بیٹھا بندہ میرے تے سوال کر سکتا ہے بدر ہوئیے کوئی تفسیر ثابت کرے اللہ آکھے ہوئے میں لڑیاں, حنین ہوئیے اللہ نہیں آکھیا میں لڑیاں, احد ہوئیے خالق نہیں آکھیا میں لڑیاں, تبوک ہوئیے مالک نہیں آکھیا میں لڑیاں, طائف ہوئیے
مالک نہیں آکھیا میں لڑیاں، خیبر ہوئیے اللہ نہیں آکھیا میں لڑیاں۔ پوری تفسیر قرآن ایک جنگ ہے جس نو اللہ پہ آدھائے او میں لڑیاں، او جنگ دا نا ہے خندق۔ یہ خندق اللہ کیوں آکھیا میں لڑیاں؟ خندق پہلی تے آخری جنگ ہے جس وچ علی کلہ لڑیا ہے۔ نہیں اچھا، خندق پہلی تے آخری جنگ ہے جس سے علی کلہ لڑے، اور یہ پہلی تے آخری جنگ ہے جس سے علی پیدل لڑے۔ باقی جتنیاں جنگاں ہوئی ہیں بدر تو لے کے نہروان تک، رسول تو بعد بھی علی جتنی جنگاں لڑیاں گھوڑے تے لڑیاں، ایک خندق ہے جڑی علی گھوڑے تے نہیں لڑی۔ حالانکہ عرب دی سرزمین دا سب تو کمزور گھوڑا دوران جنگ علی استعمال کر دیا ہے۔ صاحب تاریخ لکھے ہے جو کو 5-6 دفعہ سوٹیاں ماری ہے ایک قدم چیندہ، اتنا کمزور گھوڑا حضرت استعمال کر دیں۔ پوچھے گا یا علی اتنا کمزور گھوڑا دوران جنگ کیوں لے آندے؟ علی فرمایا تیز گھوڑے تے او آوے جے جنگ چو نسنا ہوئے۔ خندق پیدل ہے، حالانکہ اسلام دی، اسے تے میری مجلس فضائل ختم ہے، اس حالانکہ اسلام دی انٹرنیشنل جنگ دا نا ہے احد۔ تاریخ والا بندہ بولدا راسی، کیونکہ احد ایک ایسی جنگ ہے جس سے مسلمان نبی دے فرمان تے نہیں رہے۔ قرآن آدھے پیغمبر آدھے رہا پہاڑی دے دامن نہ چھوڑیا ہے، مسلمان نہ چھوڑ دیتا ہے۔ 700 تعداد مسلمان دی، 3000 تعداد کفار دی۔ پہاڑی چھوڑیے مسلمانہ احد، 3000 کافر ٹرین جو محمد تے حملہ کروں، ادو 3000 کفار ٹریا ہے، ادو علی راہوار دی واق چاہیے۔ تاریخ آدھیے نبی اور کافران دے درمیان آ گیا علی۔ کیوں آیا؟ میں نے بھی پتا ہے میں مضمون تواڈے ذہن تو اچھا شروع کر دیتے، یعنی نبی اور کافران دے درمیان آ گیا علی۔ کیوں آئے؟ سوال یہ، اگر نبی دے ذمے مچھر دے پر جتنا بھی نقصان ہوئے رحمت العالمین نہیں رہ سکتا؟ بھئی تمام نبیاں چو ہکو نبی ہے جڑا رحمت العالمین ہے، اس دا فضائل کیا ہے؟ اس دے ذمے مچھر دے پر جتنا بھی نقصان مصطفیٰ دے ذمے نہیں، اگر ہوئے رحمت العالمین علیہ منصب تو خارج۔ تفسیر مقبول دی آدھی احد وچ رسول تلوار چاہیے جدا 3000 کفار ٹرے ہے، محمد دی اٹھ دی تلوار علی ڈٹھی ہے۔ ابو طالب دا پتر گھوڑا بجا کے محمد دے سامنے آ کے دے تلوار مندے تو منصب بچا لے جنگ میں لڑدا۔ 3000 تعداد ہے یا علی؟ علی سمجھا ہے اگر میں سامنے لڑا پچھو والے لڑسن، اگر میں سجے حملہ کرا کھبے والے، حضرت کیتا کیا ہے؟ لفظ سمجھنا ہے، حضرت چاہیے کھبے ہاتھ وچ گھوڑے دی واگ، سجے ہاتھ وچ علی چاہیے دیسی تلوار۔ علی پہلا چکر، لکھے پڑے بندے واسطے جملہ ہے، علی پہلا چکر محمد ارد والے ہے، کافر ڈھانے تہچنے شروع ہوئے، علی چکر ودھونے شروع کر دیتے ہیں۔ تاریخ دی محمد درمیانے کھڑا ہے، علی لڑدا بھی پیا ہے، محمد ارد طواف بھی کردا پیا ہے، چکر بھی کٹدا پیا ہے۔ علی جدہ پہنچیا ہے 7ویں چکر تے، اس ویلے تاریخ قلم چاہ کے آکیا ہے اس نو آدن طواف کعبہ ایمان۔ وڈی بڑا جانے اس نو کی آدھن طواف کعبہ ایمان۔ پوچھ تفسیر پڑھ تفسیراں، علی دی کلائی دا جھٹکا اتنا ہائی تلوار احد ٹرٹ گئی ہے۔ ٹرٹی تلوار ویکھ کے جڑے بچ گئے نو کافر واپس پلٹے، محمد ڈٹھا جو کافر پلٹے آئے واپس آ گئے ہٹے آئے۔ رسول اشارہ کر کے فرمائے یا علی ادرکنی، آکھو یا رسول اللہ، اللہ دی ہونے علی ادرکنی۔
اللہ کرے آج تو لنگر نہ لبے. اللہ بھی موجود ہے. علی یاد رکھنی بھئی اللہ بھی موجود ہے نا. تے پیغمبر پہ آدھا یا علی. بھئی فتوہ نبی تے کیوں نہیں لگا؟ بھئی پیغمبر جو آدھا پہ یا علی یاد رکھنی اگر اسی مسکین آکھ لویے پہاڑ ڈھائے پاؤں دے. بھئی تو شکوا کرنا ہے تا اللہ تکار جڑا قرآن چاہدہ پیا میں نے گھوڑیاں دے سمہ دی قسم. او گھوڑا کہندہ ہے علی دا. اللہ تو پوچھیا گیا ہے مولا گھوڑا چنگل ہے جو قسم چاہیے. خالق آدھا نہیں جڑا گھوڑے تے اسوار نہیں بیٹھا اس دی نسبت دی وجہ تو میں قسم چاہیے. بھئی اللہ نسبت دی قسم چاہوے یا علی. فتوہ ختم ہو گئی. یا علی آدری کنی. علی فرمائے یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے. تاریخ دا لاش سے پیغمبر زمین تے جھکی ہے. جرا کہ نا تلوار ٹوٹ گئی ہے. آپ نے اپنے پسندیدہ علماء تو پوچھ لینا ہے. رسول زمین تے جھکی ہے. احد دی سر زمین تو حسنین دے نانے تنکا اٹھایا ہے. مجلسی جیسے عالم لکھیا ہے محمد تنکا اٹھایا ہے. اٹھا کے محمد ٹریا ہے. علی دے ہاتھ رکھیا ہے. وہ تنکا نہیں رہا وہ تلوار بن گئی ہے. میں بسم اللہ کراں. ختم بھائی ممبر دیندہ پہ ختم کریں دے پہ. رسول تنکے اٹھائیں دا رہی ہے علیم دیندہ رہے. مجلسی جیسے عالم لکھے احد دی سر زمین تے تنکے مک گئے. یعنی انہیں ایسا تنکا کوئی نہیں رہا جڑا محمد اٹھاوے تا تلوار بنے. جدہ تنکے مک گئے پیغمبر آسمان دا نگاہ کر کے دا مالک اس نو طاقت جو دیتی ہے میں تلوار کتھو لواں. تو جبریل ٹور پہ ہے نا زحمت نہ کرو. جدا کہنا میں تلوار کی دو لواں طاقت توں دیتی ہے. تاریخ آدھیے آسمان تو جبریل ٹور پہ تلوار لائے کے ٹور پہ. احد دی سرزمین تے پہلی دفعہ آسمان تو تلوار آئی ہے. جبریل پیغمبر کول نہیں گیا. جبریل سدھا علی کول گئے. جملے تے فتوہ لاؤ انعام دے ساں. سدھا علی کول وان کے جبریل پیادہ یا علی اللہ تلوار بھیجی گئی تے اللہ پیادہ ہے تلوار بھی میری ہاتھ بھی میرا. یعنی تلوار بھی میری تلوار بھی میری ید بھی میرا. جبریل لفظ سے ید آکھے آئی. وہ میں عربی دیس تو نہیں لائے تو اسی اگے سیدھی سیدھی نہیں سن دے پہ. قرآن دی تفسیر دا ایک جملے اس ذرا سمجھنے. مولا علی تے سوال ہوئے تفسیر صافی دا جملہ. قرآن دی تفسیر صافی سورہ بقرہ. سورہ بقرہ دی تفسیر ہے تفسیر صافی صرف دوجے پارے تے تفسیر ہے. مولا علی تے سوال ہوئے یا علی وجہ اللہ کیا ہے؟ قرآن دی تفسیر تفسیر صافی سورہ بقرہ دی تفسیر ہے فقط. یا علی وجہ اللہ کیا ہے؟ ہن سوال کرنے والے بندے دے ذہن وچ سوال آئی علی میں آکسا وجہ اللہ کیا ہے؟ علی آکسی اللہ دا چہرہ. میں اگوں آکسا تو سا خود ہی فرمایا اللہ آزاد نہیں رکھدا. بھئی اسے بات نو میں گھما گھما کے کرا تا 1.5 گھنٹہ ضائع. یا علی وجہ اللہ کیا ہے؟ حسنین دا بابا فرمیدن آکھنا کیا چاہنے ہو سکے یا علی میں اللہ دا چہرہ ویکھنا چاہتے. بات ذرا لکھے پڑے بندے واسطے میں اللہ دا چہرہ. حسنین دا بابا فرمیدہ گھر وان لکڑیاں لیا. مولا فرمایا اللہ دا چہرہ ویکھنے ہو سکے یا علی ویکھنا وجہ اللہ میں نے اللہ دا چہرہ لیا. علی فرمایا آج اللہ دا تین چہرہ ویکھنا لکڑیاں لیا. بندہ گھر گیا لکڑیاں لایا. علی فرمیدن میرے سامنے لکڑیاں اگلا. اس لکڑیاں آگ لائی. مولا فرمیدن ہون آگ دا او چہرہ دا جتھو لائی گئی. بات تو نکل گئی.
کیا مسئلہ امام حل کیتا ہے؟ فرمیندے نے اگ دا او منہ دس جتوں اگ لائی ہو سکے یا علی تے سمجھ ہی نہیں پیوندی. میرا مولا فرمیندا ہے جس دی بنائی ہوئی شے دا چہرہ نظر نہ آوے او دا چہرہ کیویں نظر آوے جن علی سجدہ کرے. اس کا مولا بات وجہ اللہ کوئی شے تا ہے یا علی وجہ اللہ بے معنی تو نہیں، کوئی تمانا ہے. وجہ اللہ کیا ہے؟ تفسیر دا جملے تو آدھی کرنا تک زندگی پہلی دفعہ جملہ آئے علی فرمیدن وجہ اللہ میں نا حجت. آج کدی میرے پیچھے 7-8 مولوی بیٹھے ہوں دینا سواد ہونا ہے. علی فرمایا وجہ اللہ میں نا حجت. ہو سکے مولا کیسی حجت؟ حسنین دا بابا فرمائدہ ہے بعد از خدا و رسول جس دی اطاعت واجب ہوئے. میں بسم اللہ کروں. او خندق پہلی جنگ ہے تسی بھی تو 6 مہینے سوچ دے رہو نا کو کیا آکھناس جس سے چلی پیدل گئے. اور اس جنگ چلی دے مد مقابل آیا عمر ابن عبد ود بھی آدن ود بھی آدن. اس کا نام ہے عمر عین میم رے با شد عمر عربی دے لفظ. پنجابی تسی جنوں ذاکر تے تسی رل کے سے دیں دے عمرو. اس قوم نو جے نہیں پتہ با عمر ہے یا عمرو ہے. عمر ابن عبد ود بھی ہے ود بھی ہے. یہ فقط ابو سفیان علی دے مد مقابل آندا. علی نال لڑن واسطے ابو سفیان اس تے گھر گیا ہے. عمر عرب اجم بھئی تیرے جتنا بہادر کوئی نہیں، اٹھ فرزندی ابو طالب نال لڑ. اور عمر آدم ایسا لڑسا وط علی ساری زندگی لڑسی نہیں بلکہ پچھلی زندگی علی میدان چناوسی آئے ابو سفیان من فرزندی ابو طالب دی ہکو گل دس جدہ علی جنگ لڑ ہے کیونکہ میری علی نال پہلی جنگ ہے بس میں اتنا دس جدہ علی جنگ لڑ ہے کلائی پاسے تو استعمال کردہ ہے یا اتو کردہ ہے. ابو سفیان آدھا ہے تا تین او دس سکتا ہے جڑا علی کو لو جیندہ واپس آیا ہوئے. کوئی ڈھیل لگی ہے میں تو کہہ دسے کوئی ڈھیل لگی ہے. میں بسم اللہ کریں واہ واہ آ قبلہ آ تیری ریج بھی لے ویندی ہے کہ میں نے سنی کھڑے نہیں تیرے تو بھی امامہ ہے. بسم اللہ آؤ آؤ آؤ. ایک تو تھوڑے امامے ہوں سنڈ رہے ہویا ہے کدی ہو میری لنگرالی بھی قبول ہوئے نا تر صلوات اللہ شکر ہے. شہدہ علی دی تلوار تھلے ہو کوئی بندہ نہیں بچیا. تاریخ آدھی صرف 2 بندے بچے یعنی علی دی تلوار دے تھلے آ کے بندے تاریخ آدھی صرف 2 بچے. ہوں میں تمہیں تاریخ بھی دسی بنیا. فقہ جعفری دے نزدیک یعنی فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام دے نزدیک بعد از قرآن اگر کوئی کتاب قرآن جتنا مقام رکھ دیئے تو اس کا نام ہے نہج البلاغہ. یہ حوالہ کیونکہ مولوی آ گئے اور حوالہ بھی یہ مولوی بھی تاں کھلون دینے نہ کو نہج البلاغہ وکھا بھی ہے تا اونجے بھی پوچھ دینے کدو لئی یہی اچھا باقی میرے تو مرشد بھائی ہے باقی یہ گل کر دیں روزہ نماز اگاں پیچھے کر کے دس دے رہو مولوی نہ تڑپ سی علی دی گل ہوندی بنے اکسی حوالہ دے اور غضنفر گوندل اندر والا گوندل جا گیا ہے علی دا جڑا حوالہ منگے اس بندے دے جمن وچ کوئی حوالہ غلط ہے. علی دے فضائل دا حوالہ نہ مانگ. میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں
علی دے فضائل دا حوالہ نہ مانگا کہ علی نے ویکھنا ہی محمد دی زبان ویکھ محمد فرما رہا ہے علی میرا خون ہے تو اس خون دا تقابل صحابہ نال کردائیں تیری زندگی تے سلام ہے کدی تنہائی چ بہے کے سوچیں جو اصحاب اور علی کیا فرق ہے آنکھوں پاکستان دے 73 فرقے بلکہ 73 دورے پہنچنے دیر ہوئے سی سرگودے دی سرزمین دے تمام درساں دے دروازے کھول دیو غضنفر گوندل دا جملہ غلط ہوئے میں سہارا دی نالین دی قسم ہے میں زبان کٹا چھوڑے سا میں دادا اصحاب اور علی فرق ہے وہ فرق کیا ہے بس اگر غیرت ماندے تو میرے چیلنج قبول کر نہیں تو میری زبان کٹ چھوڑ جو غلط ہوئے اصحاب اور علی بس اتنا فرق ہے اصحاب مسلمان ہیں علی اسلام ہے یہ اصحاب اور علی فرق ہے بسم اللہ کرم بسم اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات گلی گلی میں علی علی کی صدائیں دیتا ہوں ان کرانے صدائیں دیتا ہوں علی شہنشاہ کے ذکر سے جب جب خوشی ملے مجھ کو میں اپنی ماں کو آن گلت دعائیں اصحاب اور علی کیا فرق ہے شعور حب علی جب سے مجھے ماں نے دیا شعور حب علی جب سے مجھے ماں نے دیا علی کے نام کا اب تک مزہ زبان میں ہے میں اس کی ذات کو لاکھوں سلام کرتا ہوں او علی صلی ہو کوئی اگر جہاں جوش میرا ٹھڈا کر چھڑے ہے میں ٹھڈا کر چھڑے ہے اصحاب اور علی کیا فرق ہے تاریخ گواہ مجلس ہر بندے حق ہے بات غلط ہوئے اٹھی پو اصحاب دے میں خلاف نہیں غضنفر گوندل دہار اس اصحاب دی جتی تے بوسا جس تے ماں حسین دی راضی ہے زہرہ راضی میرا سلام ہے بطول ناراض ہے ترے ٹائم ہے اصحاب او نہیں ہوندا جڑا جنگ وچ نس ونے اصحاب اس نو آدن جڑا دروازے تے آوے تے بطول مصلا چھوڑ کیا کہ چاچا سلمان میرا سلام ہوئی اصحاب اور علی کیا فرق ہے اصحاب اور علی کیا فرق ہے دساں فرق کیا ہے اصحاب اور علی بس اتنا فرق ہے فرق سمجھ فرق غلط ہوئے اتھے اشارہ کر غضنفر گوندل تیری بات غلط ہے تقابل غلط ہے فرق غلط ہے اصحاب اور علی بس اتنا فرق ہے جیڑا نماز دا انتظار کرے اس نو صحابی یادیں جیڑا نماز انتظار کرے اس نو علی حالانکہ بڑیاں بندیاں علی نے سوچی ہے حوالہ کس دا دے میں تاریخ ہر علماء دی کتاب تے نگاہ کردہ پہ میں کس دا حوالہ دے جو علی علیہ سوچن والا بندہ کون ہوندا ہے میں تاریخ جو کس دا حوالہ دے چلو حوالہ بھی موجود ہے علماء بھی موجود ہے یعنی حوالہ بھی مضبوط علماء بھی مضبوط اس جیسا عالم بھی کوئی نہیں ہویا اس جیسا لیڈر بھی کوئی نہیں ہویا اس دے ترجمے جیسا کوئی ترجمہ بھی نہیں کر سکیا کتاب دنائے نہج البلاغہ عالم دنائے مفتی جعفر حسین ترجمہ اردو دا ہے 45 ہجری دمشق دا دربار مفتی جعفر حسین لکھیا ہے اگر مفتی جعفر حسین نو مولوی علماء نہ منن بات علماء وچ فرق ہے مفتی جعفر حسین جیسا ماں نہ کسی نے قلم دیتا ہے نہ عقیدہ دیتا ہے نہ عالم ہے نہ لیڈر ہے کتاب نہج البلاغہ ترجمہ مفتی جعفر حسین دمشق دا دربار ہے حسن خطبہ شروع کیتا ہے حسن دے خطبے دے درمیان مفتی جعفر حسین لکھیا ہے عمر ابن عاص کھڑا ہو گیا ہے عمر دا کھڑا ہونا ہے اد حسن اپنا خطبہ بند کر کل تیرے بابی علی کوفے دے منبر تے خطبہ دیتا ہے کیا سفین پیو دا انجام بھول گئے جڑا عمر آ کے حسن نو پیو دا انجام بھول گئے مفتی جعفر حسین نہ لکھے ہوئے میں منبر تو لہن تو پہلے ہاتھ قلم کرا چھوڑے سا مفتی جعفر حسین ادا جدا آیا نا تیرے بابی علی دا انجام بھول گئے حسن دا چہرہ زرد ہو جائے میرے مولا عمر دے پاس اشارہ کر کے فرمائے خاموش تو ہوتا نہیں جدے جمن تے چھیاں بنیا کیا تو میرا پتر ہے کس لکھی ہے مفتی جعفر حسین
کون کھڑا ہوئے؟ عمر ابن عاص. مفتی جعفر حسین آدھا جدہ حسن آکھیا نا چھیاں بنے تیرے جمن تے دعویٰ کیتے. حسن فرمے دن تیری شکل کسی نال نہیں پی مل دی. مفتی جعفر حسین نیچر بلاگا. حسن فرمے دن بات تیری شکل ایک آجڑی نال ملی ہے، وہ آجڑی آس ہے، لہذا تو عمر ابن عاص ہو گیا. جدہ حسن جملے آکھیں مفتی صاحب لکھتے ہیں حاکم ممبر تے بہ کے اشارہ کر کے دا عمر خاموش. حسن نال بحث نہ کریں. ہوا کہ کیوں؟ ہو سکے ہو سکتا ہے حسن میرے پاس اشارہ چنہ کریں. بس دو نجاستہ دے درمیان پیدا ہویا انسان. القرآن آیا نجس کیا نجس. پانچ گیر لیندو ہوئے ذاکر ہوئے جمعہ نجس ہے. ترائے امام سرات رکھے بینا نجس. تسی نعرے کرنا تات رکھ کے مارو مرنا نجس. جس ہاتھ لاؤنا ہے وہ نجس. یہ فیصلہ ہے. انسان کیا ہے؟ آیا نجس گیا نجس. علی اعلیٰ اندرو پاک. بات ذرا سمجھنی دو نجاستہ دے درمیان پیدا ہونے والا انسان کس نو سوچ دے؟ جڑا آیا کعبے چے گیا مسجد چوں. کائنات سب تو جڑی طیب تے طاہر شے ہے وہ محمدی زبان ہے. کوئی ثابت کر علی تو پہلے محمد کسے زبان چسائی ہوئے. جس علی دی غذا مصطفیٰ دی زبان ہوئے. تو بڑی سوکھی گل کر لیے. مسجد نبی چے کمزور ذہن والا صحابی بیٹھائی وہ کیتی گل بھول ویندا ہے میں کردہ کے پے. محمد ادھا دودھ پیتا رکھ چھوڑے اور جلدی نال پیغمبر والا بچے ہوئے دودھ پی چھوڑے. بھائی آدھنو عرب دا سب تو وڈا حافظ ہو گیا. ظلم دی حد مک گئی ہے. جڑا ادھا دودھ پیوے وہ حافظ ہو ویندا ہے تے جڑا محمد دی زبان چوس کے بلدا پہ ہوئے. رسول ایک گھوڑا خریدیا. ایک گھوڑا مسجد نبوی تو پیغمبر صاحب سنی شویہ دو ہاں دی کتاب ایک روایت لب تھی ہے. رسول مسجد نبوی تو بہرائے ایک جوان گھوڑا لے کے کھڑا ہے. رسول فرمائے گھوڑے والی رہو. اگر ڈاچی والی تو سنی ہوئی گن بعد کوئی بلوچ ذاک کرا تو اس کو پوچھ لے. گھوڑے والی سن لو. رسول گھوڑا مسجد سامنے ایک جوان گھوڑا لے کے کھڑے. پیغمبر فرمایا بیچنا ہی آخری 70. ہاں بیچنا ہے. رسول فرمایا کتنے دا؟ 400 درہم دا. پیغمبر فرمایا گھوڑا میرا ہو گیا میں تین گھروں 400 آن دینا. اگر میرے آمن ونجنے چے گھوڑا مر ونجے وط بھی میں مصطفیٰ دا زندہ رہے وط بھی میں محمد دا. تیرا میرا سودا ہو گیا. ہو سکا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. نبی گھر گئے مسجد چو 66 رضی اللہ نکلے. ایک رضی اللہ دی نگاہ پئیے گھوڑے تے بیچنا ہی بیچنا ہے. کتنے دا؟ 450 دا. اسے نہیں ہے کہ توڑے نبی للے ہے. اسے کہ باہر کاڑ ادو 450 ٹریا ہے. ادو گھوڑے دی واگ ٹری ہے. ادو مصطفیٰ ٹر ہے. بے شک چپ کر کے بیٹھے گل سن دے رہو. پیغمبر دی نگاہ پئیے فرمائے رک جا حیا کر جدہ میں خرید لیا ہے. ہون او ایک رضی اللہ دے پاسے بزرگ دے پاسے اشارہ کر کے دے اندازہ کر اپنے نبی دا اوندے ہون پین. آدن بات بڑی بری کی آدن خرید لیا ہے. بزرگ کے قدم چاہ کے دے یا رسول اللہ جدہ خریدیا ہے کوئی گواہ آئی؟ جدہ تو سا گھوڑا خریدی ہے کوئی گواہ آئی؟ پیغمبر فرمیدن میں مصطفیٰ ہوں میں گواہ دا محتاج نہیں. ہو سکے نہیں مولا گواہ ہو سی تو گھوڑا لب سی. اجے جملے نہ ہن مکے جب مسجد نبوی چ اس دے قدم بہ رہے ہیں جدے متعلق رسول فرمایا ہے تو میری اہل بیت چوں. بسم اللہ آؤ قبلہ. دو ہو گئے.
سارے اتنی دیر میں حکم دیتا ہے اللہ دے اعتماد دنا ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ دے اعتماد دنا ہے علی، اور جناب علی دے اعتماد دنا ہے جناب زینب۔ میرے کو لفظ نہیں جنہ لال اکبر دے پالن علی دا میں تعارف کرا، میں نے عزت رسول ثقلین دی قسم میں فعل پاس والے معاملے وچوں نکل چکا ہوں۔ میں سخی رضا وہ مقام عطا کیتا ہے، میں آ ونجا تے غنیمت ہے، نہ آواں میری مرضی ہے، نہ میں پیسے دا لالچ، وہ میں دن 5-6 پڑھا تو میری صحت ٹھیک ہوندی ہے۔ بات وہ کردہ جڑی تاریخ اور حدیث تو باہر نہ ہوئے۔ میرے بعد میرے واجب الاحترام دو سید اور میرا بھائی غلام عباسی تشریف فرمائے۔ میں ابتدا بھی جا کے بحثیت طالب علم پہلے دو جملے میرے سمجھ، میں کہ میرے کو لفظ نہیں جنہاں نال میں اکبر دے پالن علی دے تعارف کراواں۔ میں بی بین کی آکھاں، پیغمبر دے ویڑے دی آمنہ آکھاں، یا حسین دے دکھاں دی ختیجۃ الکبریٰ آکھاں۔ میں اس بی بین کیا آکھاں؟ بس اتنے میں آکھ سکتا جتنے ماتمی بیٹھے 17 پتران دی موجودگی جس نال دین دا مشورہ علی کرے۔ میری بات سمجھنی ہے میں کیا دا پہ 17 پتران دی موجودگی جس نال دین دا مشورہ علی کرے۔ اس بی بی نے زینب آدن کدا مشورہ کیتا اس تاریخ پڑھ کے ویکھ لبیں 19 رمضان زخمی علی ایک پتر دا چہرہ ویکھ کے شہید کوفہ فرمیندن تو ہاڑے چو کیڑا ہے جڑا میرا خطبہ پڑسی۔ دو سید بیٹھے لفظ خطبہ آیا ہے جمیں حسن دی کنڈ پیچھے نہیں کھڑی، پھرا دا موڈا لا کہ دیا ہٹ وانیا آپ باج بابن جواب میں خود دے سا۔ انہیں پہلا قدم اگر رکھے اس نا بھرا تو وحد کے تو بابا روندہ پہ آئی مفید جیسے عالم رکھے ہے پیو دا سر چاک جھولی چ رکھے اس ایک ویری بابے دا سجا رکھ سارا چوم کیا دیا بابا خطبہ بعد دسے پہلے دھی دے سامنے رو نہیں۔ بابا انہاں دھیاں تے قیامت گزر ویندی ہے جتنے قدردان سادات بیٹھے غیر سادات انہاں دھیاں تے قیامت گزر ویندی ہے جنہاں دے سامنے ماں تے پیو رو پویل۔ علی میں ہنجو صاف کر کے ماں حسین دی راضی ہوئے علی ہنجو صاف کر کے فرمیدن میرا خطبہ رہ گیا ہے پیشانی دا بوسل ہے کہہ دیئے فکر نہ کار میں پڑھساں۔ علی فرمیدن او میری دردہ ماری بچڑی تو پڑھسیں آدھیے بابا جدہ میں پڑھاں خطبہ سنو نہ اسے علی فرمیدن کلہ نہ ہو سا نال تیری ماں زہرا ہو سی نال تیرا نانا محمد ہو سی آدھیے بابا وات میں وعدہ کرنی ہے جدہ میں خطبہ پڑھسا نا لوگ ہک بیدہ موڈا حلا کیا اکسن علی وات زندہ ہو گیا ہے یہ علی دا کیڑا پتر پہ پڑھ دا ہے یا علی خود پہ پڑھ دا ہے انہیں کوئی ناکسی جو علی دی دھی پہ پڑھ دیئے لیکن بابا جملہ سمجھائے قدردان بابا جیڑا خطبہ میں پڑھنا ہے پڑھنا کتھا ہے جملہ سمجھنا بابا خطبہ میں کتھا پڑھنا ہے علی سر چاک کے فرمیل جملہ سمجھا ماں حسین دی راضی بابا خطبہ میں کتھا پڑھنا ہے علی سر چاک کے فرمیل جتھا میری نسل دے قاتل کٹھے لب پونی اتھا ہی پڑھ چھوڑے عبیداللہ ابن زیاد دا دربار ہے جملے عبیداللہ ابن زیاد میں لکھ دفعہ چھوڑ دیتا ہے سرکار آگئے عبیداللہ ابن زیاد دا دربار ہے پوچھ دی پہ یہ بیمار بھتریے کرو جے جمع ہو گئے تو پیو والا خطبہ پڑھا بیمار آدھا اتھا نہیں بی بی ادھی کتھا بیمار آدھا شام لفظ شام آیا ہے سر چاہ کہ دیئے وقت کوفے تو لے کے شام تک میں انہیں میں سانجے میں میری ماں مباہ لچ گئی ہے شیخ محمد عباس قمی جنہاں مفاتی لکھی ہے مفاتی الجنان شیخ محمد عباس قمی مفاتی علی شیخ انہاں لکھی ہے ابراہیم ابن طلحہ ابن عبداللہ علامہ مجلسی بھی لکھے علامہ نکن صاحب بھی لکھے ابراہیم ابن طلحہ ابن عبداللہ مزاج ہٹ گیا نا پہلی دفعہ نمہ لفظ آیا ہے شیخ محمد عباسی لکھے انہوں نے فارسی کتاب دا ترجمہ علامہ صفدر عباس کیتا ہے اس دا جملہ ہے ابراہیم ابن طلحہ ابن عبداللہ خاص آدمی یزید دا دو جملے سمجھنے انہاں تی ساری ذاکری ہے یہ یزید دی خوشامت واسطے یزید دے تخت دے اگ اٹھے یہ ادا ہی گیا جنہیں جناب سجاد کھڑے ہیں دروازے تو داخل ہو ترائے علماء دا حوالہ ہے تیرے امام دے کول وان کے یزید دی خوشامت کی تیس امام دے پاس اشارہ کر کہتا ہے قیدی تو حسین دا بڑا پتر ہے بھئی لکھے پڑے بندے سمجھ بجائے امام فرمایا ہاں میں آدھا جی حسین دا پتر ہے نا اے 900 کرسی ویک تو ود 10 فتح کس دی ہے 900 کرسی ویک 10 فتح کس دی ہے
میرے مولا سر چاہ کے فرمائے دن ابراہیم آزان دا انتظار کر. کہ بندہ تھوڑی لگے ڈڑا رہے. 33 سال گزر گئے نا واقعہ کربلا. 33 سال امام زین العابدین دی امامت دے بھی 33 سال گزر گئے. مسجد نبوی تیرا چوتھا امام نماز پہ پڑھ دے. 33 سال کربلا تو بعد اس مسجد دی نکور ایک شامی نماز پہ پڑھ دے. وہ شامی امام نو ڈٹھا ہے نماز مکمل کر کے ادائیں ٹور پہ جدا امام نماز مکمل کر بیٹھا نا. امام دے کول کھڑ کے دے حسین دا پتر تیرا بابا جیتیا یا ہریا ہے؟ لفظ سمجھنا ہے. تیرا بابا جیتیا ہے یا ہریا ہے؟ میرے مولا فرمائے دن تو کتھو دا وسدا ہے؟ ہو سکے شام. سجاد فرمائے دن کھڑا کتھا ہے؟ اس تو وڈا لفظ من ذاکری یاد ہی کو نہیں. کھڑا کتھا ہے؟ مسجد نبوی. حسین دا پتر فرمائے دن مسجد نبوی کھڑا ہے تو کیتا کہ ہو سکے نماز پڑھیے. سجاد فرمائے دن نماز پڑھ کے پوچھ دائیں حسین ہریا یا جیتیا ہے؟ تین نہیں پتا ہے سجدہ میرے پیو دی فتح دا نشان ہے. اس تو اگے تھوڑی اپنی مرضی ہے نا. سفیر روم ممبر تو لے مہربانی بھائی سفیر روم ممبر تو لے آیا ہے. علامہ نکن صاحب بھی شیخ محمد عباس بھی لکھے. سجاد دے کول آ کھڑا ہے سفیر روم. پہلا نا عبد الشام دوسرا نا عبد الوہاب. سجاد دے کول آ کھڑا ہے قیدی سرچا امام سرچا ہے. امام دا چہرہ ویک ویک کیا دے قیدی ہاشمی تھوڑی جملے تک نہیں پئی. قیدی تو ہاشمی. حسین دا پتر فرمائے دے میں تین نہیں دسیا میں کون ہوں. تین کی میں پتہ لگا میں ہاشمی آدھا توڑا پیشانی اللہ نور نہیں چھپدا. ماں حسین دی توڑے ترازی ہو تیرا پیشانی اللہ نور پہ دس دائے تو ہاشمی ہے. بات ممبر تے لگا گیا یزید کون مرائے؟ اے لفظ کدی ختم ہو گئے. کون مرائے؟ باغی. کیوں مرائے؟ نماز نہیں پڑھدا. سرگودے والے ہو جڑے ویلے نماز دا نام آیا ہے جی میں سجاد نال حسین دی 4 سال وکیل کڑی آئی قدم ودھا کیا دیے پیو دا پہلا مقدمہ آکھے تا میں لڑا. بھرے دربار چلزام پہ لیندہ ہے آج میں ثابت کرے نیا میرے پڑی کیویں میں ڈٹھی کیویں. بیمار آدھے دردہ ماری تیرے کن زخمی پیر زخمی تپ دا زور یات بدھے ہوئی نہیں آج ثابت کی میں کرے سے. آدھی سجاد میرے بابے دے کافلج کائی بی بی کوئی بچہ کوئی بال بغیر مقصد نہیں آیا. سجاد 28 رجب آئی ادرات دویلار بی بی مامبل تے سوار ہوندی رہی ہے میں ویدی رہیا. جدہ میری ماں ربا میرا 18 دلہ دا بیرا اصغر چایا ہے میں سوچیں دی رہیا اصغر دی کربلا کیڑی ضرورت ہے. لیکن جدہ اصغر نو تیر لگا شامی رلے آئے ایک بین آدھے آئے کربلا جنگ نہیں ہوئی کربلا ظلم ہویا ہے. سجاد دل ڈاویں دڈی چڑھے آئے تو بیمار آئے تو غص چاویں میرا بابا اللہ سچیں در آئے میں استقبال کریں دی رہیا. وہ سجاد داویں دی دیگر ڈال پئیے میرا بابا بھج دے گھوڑے تم لہ پیا. میری وڈی پھپھی میرے کولا کیا دیا تو ساریاں تو چھوٹی ہیں برکا پال ہے ون بابن ساڑھے سلام دے میں. بابے نہ کے وڈی بہن پیا دیئے جنیوں نبدی تمہیں خیمے تم بہرا ونیا. بی بی آدھیے میں برکا پاک ٹور پیا جملے سمجھے آئے میں اتھائیاں جتا میرا پیو حمد بیٹھا کریں دا. بی بی آدھیے جڑا میں پہنچیاں میرا بابا سر چاہ کیا دا بیٹا اوکے ماحول چ کیوں آئیے. جڑا پیو کیا اوکے ماحول چ کیوں آئیے. میں ہاتھ بن کیا بابا میں ویکھن آئیاں اسلام نماز کی میں پڑھ دائے. شبیر آدھا میں تا نماز پڑھنی ہے بیٹا اس تو پہلے مانگ میں کے دیواں. بیٹا منگے تڈا مسجد نبوی ہویا میرے نانے دی جھولی ہویا کنڈ پیچھے حسن ہویا گھر میری ماں بطول ہویا. تو سوال کرے میں پورا کرا ود پتہ لگیا دیا پہ کیا گلو مگ دیا کھیل پہ کے دے دے کے دید دل تے خنجر چلے آیا دیا نہ رو
میں منگڑ کچھ نہیں آئی ملت کرے نہیں ذرا کبد کریا او شیعہ شبیر کبد کی تیاہن برکے نال پہلے سجیو رات پوجیے واتی کبیا پوج گیا دیئے بیڑی پہیا آدیا نہیں تیرے اکبر دے ارمان تیرے اصغر دے ارمان تیرے قاسم دے ارمان شبیر آدھا میں تا نماز پڑھنی ہے میرا بیٹا تو کے کرے سے آدھیا بابا تو اپنی عبادت کرے میں نال اپنی کرے سا شبیر آدھا میں نماز پڑھ سا تو کے کرے سے آدھیا بابا فطرت انسان ہے جدہ سجدے سا روے پیرہ دیا تلیاں باہر نکلوے نہیں آئے آج میں انہا تلیاں دے بوسے لینی آجن بچپانے چنانا محمد چمدہ آیا آج میں 9 لاکھ نو دے سائے محمد دی بوسا گائے بی بی آدھیے میں ہجر اسود سمجھے دیا بوسے شروع کیتے آئے دی حسین دیا دیا جڑا میں سر چایا اس والے شمبر میرے پیو دیا ظلفہ چا ہاتھ پایا انہیں 7ویں سرب چلی آئی بی بی آدھیا نماریں دے مہمان مارے گئے دی حسین دی جملے آکھیں بیمار دے ہون بابے دی گواہی دے او جوانو ہاتھ پسے گردن بتھے ہویا ہے اصغر دی بہن پہلا قدم چاہ کے دیا باکر ریا آج دادے دی گواہی دے ادو باکر ٹریا ہے بی بیا دی غازی دیا دھیاں تسی بھی ہو ریا ادو غازی دیا دھیاں ٹر پیائیں رباب دی دھی دے ہاتھ بتھے ہویا ہے بی بی کرسیاں دا اشارہ کر کے دے مسلمانوں غیرت کیل گئی ہے مبالا علی زہرا دا بچڑا ماریا گیا ہے لوگاں دے امام ڈھائے گئے تلوارہ ڈھائے گئیا ایک بہنہ دیر ایتا دا کوئی مدینے دا اللہ راسی ہے ایتا دا کوئی مدینے دا غریب ہے جڑے ویلے یزید سمجھی آئے میرے دربار دا ماحول بدل گیا ہے آدھا شمار اے بچی کون ہے جڑے خطبے میرے درباری روا چھوڑے آئے اے بغیرت آدھا حسین دی دھیئے یزید آدھا انعام لے لے حسین دی دھی دا کلام بند کر او ماتمیوں ادو شمر ہاتھ چایا ہے ادو باکر پیو دے سامنے ہاتھ چا جوڑے آدھا بابا انہیں دور لحال میں چھپ کر کے ویداریا انہیں تماچے مارے میں ویداری انہیں گھوڑیاں نال بھجائیے چویلے یزید سمجھی آئے او بچی دے خطبے تو بعد باکر ماحول بدلی آئے او ماتمیوں کتابہ چنوے میرے ہاتھ قلم کر چھوڑے اس ویلے یزید شراب دا جام چایا ہے آدھا اس مجمع چ زینب کیڑی ہے جڑے ویلے زینب دا نام آیا ہے ایک سارے جس پرواز شروع کیتا ہے اے نہ غازی دا سارے نہ حسین دا سارے اے زینب دے پتر آن دا سارے انہیں مات تواف کیتا ہے آن رو رو کیا دا پیائے بان فاتحہ شاہ امتے کوفہ دی جدہ وطن مدینے جامیں تے سلام دے میں او میریاں بھینانو کربل دے حال سنا میں اونا دیمہ نہیں دسنی پیشی او دربارہ دی نہ بازار دے حال سنا میں او جویں ٹر دی رہیے وچ بن ماسا دے لاکھ دفعہ اگلا جملہ پڑھ چھوڑا متا کے ساکت پڑی آئے جڑے ویلے زیون رکشا کھیل اصغر دی ماں مٹی تے چھان پئیے سجادہ دے اماں تو کیوں چھان پئیے اصغر دی ماں رو رو کیا دی پئیے پیا وے دیدار او میری کبرا دا ان خولی ہاتھ لالا کے او میری